صل علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الواحد الاحد والفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والصلاة والسلام على أول العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی. میرا محترم مکرم معظم سامعین گرامی، رب کائنات آپ کا چل کے آنا، فرش عزا پہ بیٹھنا اور ہمارا اس مدرسہ مصباح العلوم کا سالانہ جلسہ سماعت کرنا اللہ قبول فرمائے. جتنے معاونین اس مدرسے کے بانی ہیں، معاون ہیں، دامے درہمے سخنے قدمے، اللہ سب کے مال میں رزق میں برکت عنایت فرمائے. مولانا صاحب قبلہ کی کوششیں کاوشیں اس ادارے کو چلانے میں اللہ رب العزت ان کو مزید کامیابیاں نصیب فرمائے. اللہ آپ کی دعائیں، آپ کی مشکلات جلد حل فرمائے. اللہ زمانے کے امام کا جلد ظہور فرما دے، ظلم کا خاتمہ ہو جائے، مظلوموں کی آنت و مدد کچھ یوں ہو جائے کہ ظالم ذلیل و رسوا ہو جائیں اور مظلوم سربلند ہو جائیں. دعا کر دیں اللہ امریکہ اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے. جمہوری اسلامی ایران اور اس کے حکمرانوں کو اللہ باب الحوائج ہستیوں کے صدقے میں کامیابیاں نصیب فرمائے. اللہ ہمارے امام کا جلد ظہور فرمائے. ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے کھلے دل سے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مہربانی قبلہ. جی میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث تلاوت کی ہے جو متفق بین الفریقین ہے، یعنی کسی ایک فریق نے اسے نقل نہیں کیا، ہر فریق نے اپنی کتابوں میں یہ سر فہرست اسے درج کیا ہے کہ سچے رسول نے فرمایا ہے جس کی زبان پہ وحی کا پہرا ہے. انہوں نے جاتے جاتے یہ کئی دفعہ فرمایا تھا، پھر جاتے جاتے فرمایا میرے پیارے، میری امت، تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو نا، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں نسخہ دے کر جا رہا ہوں، دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت. جن کی زبان پہ وحی کا بہرا ہے وہ رسول اعظم فرما رہے ہیں گمراہی سے بچنا ہے تو نسخہ قرآن اور اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دو سے متمسک رہو گے میں محمد کی گارنٹی ہے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. گارنٹی جنت میں پہنچنا، کامیابی، یہ گمراہی سے حفاظت،
پر دو چیزیں، تمہارے ہاتھ بھی دو ہیں، چیزیں بھی دو ہیں، ایک ہاتھ قرآن کے دامن میں ہو اور دوسرا ہاتھ اہل بیت کے دامن میں ہو۔ نبی فرماتے ہیں گارنٹی ہے لن تضلوا بعدی، تم کبھی گمراہ۔ جی دنیا کہتی ہے کہ ہمیں کتاب کافی ہے، نبی کو ان کے گمراہی کا خطرہ ہے، تبھی تو فرما رہے ہیں۔ جی اگر گمراہی کا خطرہ نہ ہوتا نبی کیسے فرماتے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں اگر ان دو سے متمسک رہ جاؤ تو کبھی گمراہ نہ ہوئی ہوں گے۔ نبی کو ان کے گمراہ ہونے کا، دوستو شاید میں متوجہ نہیں کر سکا، جی دنیا نے اصل میں کاتی پاتی کر دیا ہے، رلڑ ملڑ کر دیا ہے۔ جی ہاں کہ خطاب جو ہے کن کو ہے نہیں سمجھے کہ جنہوں نے، جی دو شخصیات ہیں، علیحدہ علیحدہ ذرا کر لینا تاکہ میں منزل پر آپ کو جلدی مختصر ٹائم کے اندر پہنچا بھی سکوں، اور وہ یہ ہے کہ جن کی ہدایت کے لیے نبی نے اہل بیت کو چھوڑا ہے، دوستو وہ اور ہیں جن کے لیے چھوڑا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ کہتے ہیں، دنیا تو یہ کہتی ہے کہ سب ایک، جی علیحدہ کرے نا، جنہوں نے گمراہی سے بچانا ہے وہ اور ہیں جنہوں نے بچنا ہے۔ اردو گردو تو سمجھ آ رہی ہے نا، ماشاءاللہ سمجھدار اور شہر کا مجمع۔ جی ہاں تو پھر جملہ لے لیں، یعنی گمراہ ہونے والے اور ہیں، گمراہی سے بچانے والے، رلڑ ملڑ نہ کرے نا، یعنی جن میں چھوڑا ہے رسول اعظم نے۔ توجہ، جی آپ نے توجہ کی، میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے میری تقریر، نعرے کوئی تو مطالبہ نہیں ہے کہ نعرے لگائیں، نہ سمجھیں، بس اسی پہ جی تقریر کا ہدف حاصل ہے۔ جن میں چھوڑا ہے رسول اعظم نے وہ اور ہیں جن کو چھوڑا ہے۔ دنیا تو کہتے ہیں سارے ہادی، اور بابا ہادی جو ہدایت کرنے والے ہیں، جی دنیا نے جن کو راہبر بنایا ہے وہ ذرا توجہ کریں، تعصب کی اینک اتار کے پھینکیں، جی نبی کے اس فرمان عظیم پہ توجہ دیں کہ جن کو ہادی بنایا ہے رسول اعظم نے، وہ اور ہیں جن کے لیے بنایا ہے۔ اب ان ہادیوں کو چھوڑ دیں، کسی اور کو ہادی بنا لیں، کسی اور کو مرشد بنا لیں، تمہاری مرضی، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن محبت سے یہ تو کہہ سکتا ہوں نا، نبی فرماتے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور مجھے آپ کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ نبی کو خطرہ ہے، تم کہتے ہو کہ نہیں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں مجھے خطرہ ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور گمراہی سے بچنا ہے تو دو چیزیں، ہاں تو جنہوں نے گمراہی سے بچانا ہے وہ اور ہیں جنہوں نے بچنا۔ اگر متوجہ ہو گئے ہیں تو بآواز بلند صلوات اللہم صلی علیہ۔ اے میرے دوستو، یہ آدھا پونا گھنٹہ جو میں آپ کا لینا چاہتا ہوں، جی کیوں؟ اس لیے کہ اس نشست کے آخری خطیب شیریں بیان، جی بہترین مصائب خان، جی ممبر کی رونق و زینت موجود ہیں، جی اور ہم آخر میں ان سے جی اس نشست کے اختتام، جی مجلس، جی بالکل، لیکن آپ ذرا توجہ کریں کہ میں اس حدیث کو ذرا جس طرح علماء بیان کرتے ہیں اس طرح بدل کر عوامی خطاب سے ہٹ کر آپ کی خدمت میں سنا دوں۔ جی اگر جی علماء والے ماحول میں سننا چاہتے ہیں، جی اب ذرا ماحول کو بدلیں، میں ذرا بدلنا چاہتا ہوں۔ ہاں جی آپ بھی ذہنی تیار ہیں، شہر کا مجمع ہے، ایسا مجمع تو پھر کبھی کبھی مل جاتا ہے نا، ہاں تو پھر آپ صلوات پڑھیں، میں عرض کروں۔ دوستو پوری توجہ، پہلا جملہ قرآن اور اہل بیت۔ قرآن کے لیے بھی مراحل 5 ہیں اور اہل بیت کے لیے بھی مراحل 5 ہیں۔ اب یہ 10 جملے آپ یاد کر لیں، گویا آپ جلسے پہ آئے ہیں اور بہت کچھ کما کر گئے ہیں، لے کر گئے ہیں۔ جی ہاں علماء کرام جی جب حدیث ثقلین پڑھتے ہیں تو 10 مجلسیں پڑھتے ہیں،
5 اہل بیت پر اور 5 قرآن پر. آپ توجہ کریں تو میں پورا عشرہ آپ کو جلدی جلدی سنا دوں. ذہن تیار کریں. پورا عشرہ جب میں پڑھ لوں گا پھر آپ کو اندازہ کر لینا، تول لینا کہ میں نے آپ کی خدمت میں کتنا ہدیہ عرض کیا ہے. 5 مرحلے ہیں قرآن کے. 5 مرحلے جوان آپ کے لیے ہیں. کیا؟ اہل بیت کے. قرآن کے لیے 5 مرحلے. یہ نبی جو فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں قرآن اہل بیت، تو پھر قرآن کے لیے 5 مرحلے ذہن میں نشین کیجئے. پہلا مرحلہ 5 حق ہیں قرآن کے. آخر والے 5 حق ہیں اہل بیت کے. اب اگر کہیں تو یہ 10 حق جلدی میں سنانا چاہتا ہوں. میں تیار کر کے لایا ہوں آپ کے لیے، گلدستہ بنا کر آیا ہوں آپ کے لیے، موتی اور گل سجا کر آیا ہوں آپ کے. جو لینا چاہتے ہیں وہ چھلکتی صلوات پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل ایسا ہی مجمع چاہیے مجھے. پہلا حق جو قرآن کا ہے، قرآن شروع کریں، اہل بیت بعد میں. پہلا حق قرآن، سکل اکبر. قرآن کو کہتے ہیں سکل اکبر. مدرسے کے جلسے میں آئے ہیں، یاد کر لیں. تو پہلا حق قرآن کا یہ ہے ایمان بالقرآن. آپ جائیں قم، جائیں عراق، جائیں وہاں یہ آپ کو مطالب ملیں گے. اب میں وہاں سے چن کر آپ کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلا حق قرآن کا یہ ہے ایمان بالقرآن. ایمان بالقرآن یعنی یہی قرآن جو ہمارے درمیان موجود ہے. یہ تحریف سے بھی محفوظ ہے، تبدیلی سے بھی محفوظ ہے، رد و بدل سے محفوظ ہے، چینجنگ، تغیر، تبدل. جیسے تھا ویسے ہے. اور ملتان والے دوستوں نے میٹنگ کی ہے، میں دوستی کہوں نا یا کیا کہوں. مخالفین نے ادھر میٹنگ کی ہے کہ ان کو کافر شو کرنے کے لیے، ڈکلیئر کرنے کے لیے، ان پر کافر ہونے کی مہر لگانے کے لیے ہم ان پہ تھپا لگائیں. یہ منکر قرآن ہے. یہ کہتے ہیں تحریف ہے قرآن میں، تبدیلی ہے قرآن میں. 40 پارہ تھا. یہ شیعہ کہتے ہیں باقی بچ گئے ہیں 30. اس قرآن کے یہ قائل نہیں ہے. میں آج مصباح العلوم کے سالانہ جلسے میں یہ ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں کہ تشیع شیعہ خیر البریہ کا ایمان، عقیدہ، علماء سلف ہوں، علماء متقدمین ہوں یا متأخرین ہوں، سب نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارے نزدیک قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. قرآن جیسے تھا ویسے ہے، ویسے رہے گا. یا رسول اللہ. جلدی جلدی ذہن تیار کریں. میں آپ کو دور تک لے جانا چاہتا ہوں. پہلا مطلب یہ ہے، دنیا کو آپ بتا دیں. مومن قمی بھی عرض کرتے ہوئے اس اسٹیج پہ آ کر پڑھ گیا اپنا مضمون اور یہ پیش کر گیا کہ ہم تشیع ابتدا سے لے کر آج تک کوئی عالم ہمارا قائل تحریف کا، تحریف کہتے ہیں قرآن اصلی شکل میں موجود نہیں. ہاں، ہمارا کوئی عالم قائل نہیں ہے. ہم کہتے ہیں معنی تبدیل کر دیا ہے دنیا داروں نے. ذرا سمجھنے وہ جنہوں کی غرض تھی، جنہوں کا ہدف تھی، جن میں مرض تھی، جن میں کوئی ایسی بیماری تھی، انہوں نے معنی تبدیل کیے پر قرآن کو تبدیل نہ کر سکے. دلیل، ہاں پھر دلیل یہ ہے، اور تورات بدل گئی، آخر والے زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی، اصلی شکل میں موجود نہیں ہے. قرآن نہ بدلا ہے نہ بدلے گا. کیوں؟ مجھ سے پوچھو کیا وجہ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ کتابیں کیوں بدل گئیں؟ قرآن کیوں نہیں بدلا؟ آپ کہیں گے کہ وہ اللہ کا کلام ہے قرآن. تو میں کہتا ہوں کیا تورات، زبور، انجیل اللہ کا کلام نہیں؟
تو پھر اللہ کا کلام تھا تو پھر وہ کیوں بدل گئی؟ ذرا سوچ کے مجھے جاگ کے بتائیں۔ ہاں ماننا پڑے گا، دنیا ملتان کو بتانا پڑے گا کہ تورات، زبور، انجیل اس لیے بدل گئی کہ ان کے وارث چلے گئے، لہذا کتابیں بھی بدل گئیں۔ قرآن کا وارث پردہ غیب میں موجود ہے، لہذا قرآن بھی موجود ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے بالکل توجہ کی نیت کر لی ہے جی، قربتاً اللہ کی نیت آپ کی ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ چپ چپ اور سناٹا نہ دیکھیں، لوگوں نے مشہور کر دیا ہے کہ یہ مدرسے کے جلسے میں مولوی کہتے ہیں نعرے نہ لگاؤ، چپ کر کے سنو، نہ کوئی عالم نہیں کہتا۔ عالم کہتا ہے بالکل توجہ، سنیں، سمجھیں، دل پہ لکھیں، نوٹ کرتے ہیں کر لیں، اور دنیا کو پہلا قرآن کا حق بتائیں کہ قرآن تحریف سے محفوظ ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں ایمان بالقرآن۔ متوجہ ہو گئے؟ اس کو یہاں رکھ دوں، آگے نہیں پڑھتا، ورنہ یہ تو جی 10 اشرہ ہے نا، تو پھر ایک مجلس یہی ہے ایمان بالقرآن، یہ سارے عالم یہی پڑھتے ہیں یہ محرم میں ایک مجلس، لیکن میں نے چھوڑ دیا۔ پہلا حق یاد کر لیں، مجھے بعد میں سنا دینا، میں آخری 5 منٹ سوال کر لوں گا ادھر سے اور ادھر سے اور ادھر سے جی۔ پہلا حق یہ ہے ایمان بالقرآن، قرآن کا دوسرا حق جی، قرآن کا دوسرا حق یہ ہے تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرنا ایسے جس طرح قرآن کے حروف ہیں، مخارج ہیں، ویسے وہ پنجابی میں نہیں پڑھنا، سرائکی میں نہیں ہے، قرآن عربی ہے، پڑھیں تو پتہ چلے کہ عربی زبان میں تلاوت۔ ذرا توجہ کریں، میں تشریح تو نہیں کر سکتا جی جی ہاں۔ دوسرا حق ہے تلاوت القرآن، میں کر کے بھی دکھاتا جی، آپ کو کاپی نقل، لیکن نہیں، ٹائم نہیں ہے، آپ کا ادھار میرے اوپر رہ گیا جی۔ پہلا ایمان بالقرآن، دوسرا شکریہ تلاوت آخر والوں نے نہیں بتایا، دوسرا حق شکریہ۔ ایسے بولیں گے تو میں آپ کو داد دوں گا، آج معاملہ بدل گیا، آج مجھ سے داد لے لو جی ہاں۔ دوسرا حق ہے تلاوت القرآن، تشریح نہیں کر سکا معذرت۔ تیسرا حق قرآن کا، توجہ، خاص مضمون سنا رہا ہوں جی، قرآن کا تیسرا حق ہے فہم القرآن، قرآن کو سمجھنا، طوطے کی طرح رٹ کے جلدی جلدی جی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی جی، اور پہنچ جائیں والناس پہ، یہ نہیں ہے فہم القرآن۔ فہم القرآن ذرا سمجھیں، سرائکی میں فہم القرآن یہ ہے کہ قرآن جب پڑھ رہا ہے سمجھیں کہ قرآن کہے کیا رہا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے؟ تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں کیا؟ قرآن ٹوکتا ہے، جھنجھوڑتا ہے جی۔ 3 لفظ میں پڑھ گیا، اس کو کہتے ہیں قرآن کے حقوق، حق کی جمع ہے حقوق جی، 3 حق۔ میرے ساتھ وعدہ کریں، کوشش کریں آپ قرآن کو ترجمے سے سمجھ کر پڑھیں گے یا نہ؟ جن کی نیت ہے سمجھ کر پڑھنا وہ صلوات پڑھیں بابا سے جی۔ ذہن بنائیں جی، ہمارے آقا حاجی محمد حسن ایسے تھوڑا پڑھیں گے جی چپ چاپ مجمع میں، نہ تیار کریں اپنے آپ کو جی ہاں۔ تو پہلا قرآن ایمان بالقرآن، دوسرا حق تلاوت القرآن، شکریہ آخر والے، تیسرا ہے فہم القرآن، قرآن کو سمجھنا، سمجھ کر پڑھنا۔ 3 ہو گئے، جلدی جلدی ہیڈ لائن سن لیں، تشریح پھر کسی موقع پر، آپ کا ادھار میرے اوپر۔ چوتھا عمل بالقرآن، سمجھنے کے بعد قرآن پر، قرآن کے حق بتا رہا ہوں، تو مجھ سے پوچھتا ہے ہمسائے کے حق، استاد کے حق، شاگرد کے حق، باپ کے حق، ماں کا حق، اولاد کا حق، وہ تو میں پڑھوں گا کبھی موقع ملا،
ابھی قرآن کے حق تو سن لینا. قرآن کا چوتھا حق کیا عرض کیا؟ اگر متوجہ ہیں تو بتائیں. شاباش. عمل بالقرآن، قرآن پر عمل کرنا. اصل یہ ہے عمل. سارے انبیاء عمل کے لیے، ہمارے نبی قرآن نازل ہوا سنایا عمل کے لیے، پڑھوایا عمل کے لیے، سمجھایا عمل کے لیے. نہیں میں متوجہ نہیں کر سکا. میرا دوست جی مصر کا بادشاہ ہے جی، ابن طولون مر گیا. جیسے مر گیا تو اس کے بیٹے نے کیا کیا کہ قاری کو بلایا، میرے ابو کی قبر پہ قرآن پڑھو، جتنا ہدیہ ملتا تھا تجھے ڈبل دوں گا. کتنا ملتا تھا؟ کہا 40,000 80,000 دوں گا، روزانہ پڑھا کر. جی 80,000 اس کے 2-3 دن اس نے پڑھا، اس کے بعد قاری غائب ہو گیا، گم ہو گیا. پوچھا، تلاش کرایا، پکڑ کر لائے، قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا نہیں پڑھوں گا. کہا کیوں؟ کہا بس نہ پوچھ، ذرا توجہ، ٹائم نہیں ہے نا. جی کیوں؟ کہا بس نہ پوچھ. کہا بتا، اسی قرآن کا واسطہ بتا. کہا جب میں قرآن پڑھتا ہوں قبر سے رونے اور چیخنے کی آواز آتی ہے، تیرا باپ چیخ چیخ کر کہتا ہے قاری قرآن نہ پڑھ. کیوں؟ تو قرآن پڑھتا ہے اقیم الصلاۃ، فرشتے مجھے آگ کا گرز مارتے ہیں اور کہتے ہیں اقیم الصلاۃ کا معنی ہے نماز قائم کر. تو نے نماز قائم کی تھی یا نہ؟ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی. او قاری تو قبر پہ پڑھتا ہے آتو الزکات، زکات ادا کرو. پھر فرشتے مجھے گرز مارتے ہیں، بادشاہ کو گرز مارتے ہیں قبر میں اور پوچھتے ہیں او بادشاہ زکات دی تھی یا نہ؟ قاری تو پڑھتا ہے کتب علیکم الصیام، روزہ فرض ہے، واجب. فرشتے گرز مارتے ہیں مجھے اور بولتے ہیں روزہ رکھا تھا یا نہ؟ قاری تو پڑھتا ہے للہ علی الناس حج البیت، حج واجب ہے. فرشتے آگ کا گرز میرے شکم میں مار کر کہتے ہیں حج کیا تھا بادشاہ یا نہ؟ میرے خیال میں گھبرا گئے. جو نہیں گھبرائے وہ صلوات پڑھیں بآواز بلند. توجہ، بالکل سید بادشاہ. جی 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 جی. اس لیے متوجہ کرنا چاہتا ہوں سید الطاف حسن شاہ جی، ہاں قرآن کے حقوق کی مجلس سنانا چاہتا ہوں، آپ ذہن بنائیں نا. پہلا حق یہ ہے کہ جی ایمان بالقرآن، آخر والوں کے لیے جو ابھی آئے ہیں جی، ہاں ایمان بالقرآن کے بعد دوسرا پڑھیں حق تلاوت القرآن، اور تیسرا حق پڑھیں جی فہم القرآن. چوتھا حق پڑھیں عمل بالقرآن. جی اور پانچواں پڑھ دوں؟ تھک تو نہیں گئے؟ جی جی پانچواں حق قرآن کا جی ہاں نشر القرآن، قرآن جس کو پر عمل کیا ہے، سمجھا ہے، ان مطالب کو آگے پہنچانا، دنیا تک پہنچانا، نبی کے فرمان پر عمل کرنا. میرے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میری امت میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور پھر آگے عمل کے بعد سکھایا. 5 حق یاد ہو گئے ہیں، تشریح نہیں کرتا، میری 5 مجلسیں ہیں انہی 5 پر، لیکن نہیں، ٹائم نہیں ہے، میں نے اس لیے 10 منٹ میں ختم کر دیا. یہ 5 حق ہیں قرآن کے. میں تو عرض کروں گا میرے اللہ سوتری وٹ مصباح العلوم کے مرکزی مدرسے کے جلسے پہ میں نے 5 حق سنا دیے. آپ کو اگر یاد ہو گئے ہیں تو صلوات پڑھ دیں بآواز بلند. ماشاءاللہ ذہن بنائیں. 5 حق اہل بیت کے. انی تارکن فیکم الثقلین، ثقلین میں قرآن کے 5 حق تو سن لیے، اب آپ کی مرضی یاد کیے ہیں یا نہیں. آگے 5 حق اہل بیت کے پڑھ دوں؟ جو ذہن تیار ہے جی جی گھبرائے تو نہیں ہے نا جی. اہل بیت کا جی وہاں لفظ تھے، ہاں جی 2 چیزیں ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں، القرآن اور اطرت اہل بیت.
اطرت اہل بیت کے 5 حق ہیں جناب، متوجہ رہیے آسان سے. جی نوجوانوں سے بعد میں پوچھ لوں گا، بزرگوں سے نہیں، کالی داڑھی والوں سے پوچھوں گا. جی یہ مدرسے والوں نے مجھے اختیار دیا ہے، کیونکہ میں مدرسے کا ایک خود مسئول ہوں، اس لیے مجھے اجازت دی ہے، جس طرح ہمارے آگا بھی مسئول پرنسپل موجود ہیں. جی قرآن کے 5 حق کے بعد اہل بیت کے 5 حق. پہلا حق اہل بیت، تعیین اہل بیت، اہل بیت کو معین کرنا کہ اہل بیت کون کون سی ہستیاں ہیں. اس سے آسان مجھے نہیں ہو سکتا. جی ہاں، ورنہ دنیا کیا کہے گی؟ اصحاب بھی اہل بیت، ازواج بھی اہل بیت، اور اہل بیت بھی اہل بیت. میں سنا رہا ہوں سبق، آپ نمبر لگائیں یا ذہن میں بٹھائیں. میں عرض کر رہا ہوں پہلا اہل بیت کا حق یہ ہے تمہارے اوپر اور میرے اوپر. کیا؟ تعیین اہل بیت کے افراد کو معین نامینیٹ کریں. اہل بیت کون کون ہیں؟ آیا وہ گنہگار بھی اہل بیت ہیں؟ آیا وہ کلمہ پڑھنے والے بھی اہل بیت ہیں؟ جی یا وہ اہل بیت ہیں جن کو نبی نے چادر کے نیچے لے کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، آئے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت. اور ملتان والے تیری چپ کی قسم، جی میں یہی دنیا کو محبت سے سنا رہا ہوں. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں اہل بیت کو غیر اہل بیت سے کاتی پاتی رلڑ ملڑ نہ کرو. صدقہ کھانے والے اور ہیں، ہدیہ لینے والے اور ہیں، اور علم اٹھانے والے معاشر میں اور ہیں، علم کا سایہ ڈھونڈنے والے اور ہیں. توجہ، اور جنت دینے والے اور ہیں، اور جنت ڈھونڈنے والے اور ہیں. نہیں سمجھے؟ توجہ، کوثر پینے والے ارے وہ اور ہیں، پلانے والے اور ہیں. لولا علی لہلک فلاں، علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے. ارے ہلاک ہونے والے اور ہیں، ہلاکت سے نکالنے والے اور ہیں. توجہ کریں، توجہ، میں جلدی آگے گزرنا چاہتا ہوں. تعیین اہل بیت، نعرے تو لگاتے ہو، تو نعروں کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ اہل بیت کے حق تو پہچانیں. پہلا حق یہ ہے اہل بیت کے افراد جو نبی صحیح نے معین کیے انہی کو وہی رکھیں، آگے اضافہ نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جی یہ پہلا حق چھوڑ دیا، تشریح یہ ایک مجلس ہے، چھوڑ دیا، کبھی پھر پڑھوں گا. دوسرا حق اہل بیت، تفضیل اہل بیت. ہاں، تعیین اہل بیت ٹھیک ہے، کوئی نہیں، دل پہ لکھ لیں. تعیین اہل بیت، تفضیل اہل بیت. تفضیل افضل ہونا، یعنی اللہ نے جن کو معلم بنایا ہے، جن کو ہادی و رہبر و پیشوا بنایا ہے، وہ افضل ہیں. اب میں کیا کروں؟ آپ تو ٹی وی دیکھتے ہوں گے، باتیں چل رہی ہیں، یہ افضل یا وہ افضل، نبی کے بعد اونچا وہ ہے یا وہ ہے، پہلے نمبر والا یا دوسرے نمبر والا، یا جی آج کل تو موبائلوں میں بیٹھے ہیں چار جی بندے ایسے آپس میں تجزیہ تحلیل کرنے کے بہانے میں، جی جو لم یبج ہیں، جن کو خود نہ آتا ہے نہ جاتا ہے نہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہاں مفتی بنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر ہر ایک وہ کہتا ہے وہ اہل بیت افضل ہے نبی کے بعد، وہ کہتے ہیں وہ افضل ہے، وہ کہتا ہے وہ افضل ہے. اور میرا دوست تیرے افضل کہنے سے افضل نہیں بنتے، جن کو تو افضل بناتا ہے وہ افضل نہیں بنتے. افضل ہونے کا معیار قرآن سے پوچھ. قرآن جن کو کہے افضل ہیں وہ افضل ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کاتی پاتی نہ کر، تفضیل اہل بیت. اللہ نے جن کو افضل بنایا ہے ان کو افضل مان، اور جن کو مفضول بنایا ہے ان کو مفضول مان.
نہیں پہنچ سکا جملہ تو یوں کہہ دو، اور دوستو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں پوچھنے والے اور ہیں، بتانے والے، یا تمہاری نگاہ میں دونوں برابر ہیں؟ ہاں تو کوئی بات نہیں، چیٹر لکھ دیں، کھڑے ہو جائیں، بتا دیں مجھے جی نبی نے جن کو اپنی سیٹ پر بٹھایا ہے، اوہ دوستو وہ نبی جیسے اور ہیں، تیرے جیسے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی ماشاءاللہ متوجہ ہو گئے، میرا مضمون جلدی سمٹ جائے گا جی۔ ہاں اذان سے پہلے جو ہے جی میں جلدی ختم کروں اور میرے قبلہ کعبہ جو ہیں وہ پڑھیں، ان کے بیانات سے ہم سب مستفید ہوں۔ پہلا جملہ عرض کیا اہل بیت کے حق کا، اگر یاد ہے تو میرے ساتھ بولیں، چلو آج ایک مقرر کے ساتھ تو بولیں، تعیین اہل بیت، جی شکریہ۔ دوسرا تفضیل اہل بیت، افضل ہیں اہل بیت کل کائنات سے، آخری نبی کے علاوہ کل سے افضل۔ جی نہیں سمجھا سکا؟ نبی کی زبان سے سنیں، نبی فرماتے ہیں یا علی، جی یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ کا کنڈا پکڑا ہوا تھا ابو ذر نے، اور دیکھ کر حاجیوں کو مخاطب ہوتا، ابو ذر دیکھ کر کہتا ہے آ دنیا والے، او حاجیوں، او زوارو، میں تمہیں بتاؤں، میں نے خود نبی سے سنا ہے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ علی خیر البشر من ابا فقد کفر۔ نبی نے فرمایا ہے سب کائنات سے افضل ہے تو علی، اور جس نے انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ علی 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 ماشاءاللہ متوجہ ہو گئے نا؟ میں ایک ایک مجلس کی تشریح کروں، ٹائم چاہیے، پر ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو ہیڈ لائن پورے وہ فہرست جسے کہتے ہیں وہ سنا رہا ہوں جی۔ تعیین اہل بیت، اہل بیت ہر کوئی نہیں ہے، اہل بیت وہ ہیں جن پر درود ہے، او اہل بیت ہر کوئی نہیں ہے۔ ذرا دنیا کو بتائیں محبت سے تاکہ دنیا بھول بھٹکنے نہ پائے۔ اور پھر ہے تفضیل اہل بیت کہ یہی وجہ ہے کہ دیکھ کر نبی فرماتے ہیں یا علی، جملہ سن لیں، آئے نبی سے سنیں دوستو جی۔ میں مثالیں دوں، تشریح کروں، ٹائم چاہیے۔ نبی پہ یقین ہے؟ جن کو یقین ہے وہ ذہن حاضر کریں، میں فرمان نبوی عرض کروں۔ یقیناً یقین ہے، یقین کو اور بڑھائیں۔ سرکار فرماتے من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في فهمه الى ابراہیم في قلته الى یعقوب في صبره والى یوسف في حسنه وجماله والى موسیٰ في عبادته والى عیسیٰ في زہده والى محمد في حسبه ونسبه فلینظر الى علی ابن ابی طالب۔ اگر ملتان لاہور والے چاہیں آدم کے علم کو دیکھیں، نوح کے فہم کو دیکھیں، ابراہیم کی خلت کو دیکھیں، یعقوب کے صبر کو دیکھیں، یوسف کے حسن و جمال کو دیکھیں، موسیٰ کی عبادت کو دیکھیں، عیسیٰ کے زہد و تقوی کو دیکھیں، محمد کے حسب اور نسب کو دیکھیں۔ کیا وہ قرآن دیکھیں؟ نہیں۔ کیا بیت اللہ دیکھیں؟ نہیں۔ کیا کریں یا رسول اللہ؟ دیکھ کر فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، وہ علی ولی کا چہرہ دیکھیں، آدم سے خاتم تک کل فضائل نظر آئیں گے، یعنی نبیوں کے فضائل ایک جگہ جمع کرو تو وہ علی بنتا ہے، علی کے فضائل بکھیر دو تو نبی بنتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ۔ ماشاءاللہ میں متوجہ آپ کو شاید کر سکا ہوں، شاید آپ کا نعرہ لگانا اس سے مجھے سمجھ آتی ہے کہ آپ کو تفضیل اہل بیت سمجھ میں آ گئی۔ پہلا ہے تعیین اہل بیت، دوسرا تفضیل اہل بیت، اور تیسرا حق اہل بیت کا پڑھ دوں جی؟ ذہن تیار ہے؟
جی بسم اللہ. جی تیسرا اہل بیت کا حق، جی تنصیب اہل بیت. اللہ نے اہل بیت کو جس مقام پر نصب کیا، جی فیضا فروغت و فنصب، اس کی تشریح پھر سن لینا. میں آپ کی خدمت میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں. ہاں ہمارے اہل بیت، اہل سنت بھائی جو ہیں، خدا کی قسم اہل بیت کو مانتے ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اہل بیت کے فضائل کو مانتے ہیں. انہوں نے فضائل اہل بیت میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، کئی جلدیں میرے پاس موجود ہیں. اگر میرے ساتھ جی تفصیل لینا چاہیں بعد از مجلس میں حاضر ہوں. لیکن ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ وہ اہل بیت کے جی شان مانتے ہیں. ذرا توجہ، فرق کر لینا. آج نہیں سمجھے پھر نہیں سمجھے. جی ہاں، وہ اہل بیت کی شان مانتے ہیں، مقام نہیں مانتے. متوجہ نہیں کر سکے. اور دوستو، ہمارے برادران جو ہیں اہل بیت کی شان مانتے ہیں، اہل بیت کے فضائل مانتے ہیں، پر منصب ہے کیا کروں؟ اور دوستو، دنیا کو بتا دو کہ نبی نے شان منوانے کے لیے صرف قصیدے نہیں پڑھے، بار بار رسول اعظم، رسول اکرم، حسنین کا نانا، سیدہ کا بابا، سید الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جہاں شان پڑھتے تھے وہاں مقام منواتے تھے. فرق کریں، شان اور ہے، مقام اور ہے، فضائل اور ہے، منصب اور ہے. منوایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. جس کا میں حاکم، اس کا یہ علی حاکم. حاکم کو کہتے ہیں حکومت، حکومت کو کہتے ہیں منصب، منصب کو کہتے ہیں مقام. اب ٹائم ہوتا تو میں علی کا مقام پڑھتا. جی تو آپ میرا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ شان اور ہے، مقام اور ہے. جو شان مانے اسے مسلمان کہتے ہیں، جو مقام مانے اسے مومن کہتے ہیں. اس لیے کیا منوایا؟ جی ہاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد مقام منوایا. آپ تو ترجمہ کرتے ہیں نا، مولوی صاحب سے کہیں ہمیں ترجمہ اس صحیح بتائیں. علی ولی اللہ، علی مقام ولایت پر فائز ہے. جس مقام پہ نبی امام الانبیاء، تو علی بھی جی امام. نبوت کے علاوہ جوش مقام نبی کا وہی مقام علی کا. نبوت کو ہٹا دیں اس لیے کہ ختم نبوت کا ڈنکا بج چکا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت کے علاوہ جیسا نبی ویسا وسیع. چلو رہ گیا مضمون میرا. جی ہاں، کتنے حق اہل بیت کے ہو گئے؟ ماشاءاللہ آپ نے تو یاد کر لیا. جی ہاں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میری خشک تقریر آپ نے لے لی. جی اہل بیت کا پہلا حق یہ ہے تعین اہل بیت. اہل بیت معین کریں، ہر کوئی اہل بیت نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں، وہ جن کو چادر کے نیچے لے کر کہا یا اللہ یہ ہیں میرے. اس کو عربی میں کہتے ہیں تعین اہل بیت. دوسرا لفظ کیا ہے؟ تفضیل اہل بیت. اہل بیت تیرے جیسے نہیں، اہل بیت رسول اللہ جیسے ہیں. دو. تیسرا جملہ، جی تیسرا جملہ، جی تنصیب اہل بیت. شکریہ، آپ تو لکھ رہے ہیں دل پر ماشاءاللہ. تنصیب اہل بیت یعنی جو نصب کیا جس مقام پر، نبی نے جو مقام علی کا معین کیا ہے اس پہ ماننا شیعت ہے. نعرے لگانا شیعت نہیں ہے، علی کو اس مقام پر ماننا. اب ہمارے وہ نادان دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ولایت یہ ہے کہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھ دو.
ہاں تو ولی، ہاں تم ہاں ولایتی ہو، ان کملوں کو کون سمجھائے؟ تشہد میں پڑھنے سے ہاں ولایتی نہیں بنتا، علی کی حکومت اور منصب ماننے پر۔ علی جو منوائے وہ مانتے جاؤ، جو چھڑوائے وہ چھوڑتے جاؤ۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3۔ اب 2 پڑھ دوں یا چھوڑ دوں؟ ٹائم ختم ہو گیا، جلدی 2 پڑھ دوں؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ جو تازہ دم بیٹھے ہیں وہ فقط پڑھیں صلوات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی چوتھا حق اہل بیت کا، ماشاءاللہ آپ یاد کر لیں، اہل بیت کا چوتھا حق ہے تعمیل اہل بیت، اہل بیت کے حکم کی تعمیل کرنا۔ جی تعمیل کرنا، جی ہاں سنارے جنت، بات آئے گی جنت کی تو صحیح جنت تو پہلے میں جاؤں گا، بات آئے گی عمل کی، جی نا تعمیل اہل بیت کے حکم کی تعمیل۔ جی اگر وہ تعمیل نہیں ہے، یہ نعرے ہیں، آج میں اپنا وزن کندھے سے اٹھا کر ملتان کے مومنین کے کندھوں پہ ڈال رہا ہوں، میں بری، اور تم وزن کندھوں پر۔ اہل بیت کی ولایت تب ہے جب تعمیل اہل بیت، بھنگ پی لے، جی تاش کھیل لے، نماز کے ٹائم سویا رہے، میں ولایتی، بہن کا حق کھا لے، زمین کا حصہ نہ دے، میں ولایتی، جھوٹ بولے میں ولایتی، زکوٰۃ نہ دے، میں ولایتی، خمس نہ دے، میں ولایتی، گالیوں سے آغاز کر بات کا، میں ولایتی۔ نہیں، یہ ولایت تھوڑی ہے۔ میں ولایت تو ٹائم ہوتا تو میں لفظ والے یا جہاں سے ولایت کا لفظ بنا ہے عربی میں وہاں سے شروع کرتا، اور پھر آپ کو بتاتا کہ ولایت کا معنی یہ ہے حکم علی پر جھک جانے کو کہتے ہیں ولایت۔ جی اور آخری جملہ، جی تنصیر اہل بیت، اہل بیت کی نصرت کرنا، اہل بیت کی مدد کرنے کو کہتے ہیں۔ اہل بیت کا 5واں حق تنصیر اہل بیت، اور یہی ہے تنصیر اہل بیت۔ جی جب امام نے کہا ہے حل من ناصر ینصرنا، جی ادھر غربت کا استغاثہ بلند کیا، جی جنات حاضر ہو گئے، مولا ہمیں اجازت دو۔ جی امام نے جنات کو اجازت نہیں دی، پھر ملائکہ آ گئے، امام نے ملائکہ کو بھی اجازت نہیں دی۔ ہاں صلوات پڑھ لیں بآواز بلند، اللہم صل، میرے آقا تفضل، التماس سے دعا۔ جی 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 تنصیر اہل بیت کی جہاں نصرت، اسی جی تشریح کبھی علماء آپ کو سنائیں گے، تولا اور تبرہ، پھر تنصیر اہل بیت سمجھ میں آ جائے گی۔ جی ایسے نہیں ہے کہ اہل بیت کے حقوق پامال ہوتے رہیں بندہ چپ، یہ نہیں ہے، یہ اہل بیت کا حق پامال کیا ہے، یہ تنصیر اہل بیت نہیں ہے۔ جی اور یہی وجہ ہے دوست کہ امام نے جب غربت کا استغاثہ بلند کیا، بس تاریخ ایسے کہتی ہے عزادارو کہ دریا کی مچھلیاں تڑپنے لگی، فرشتے بے چین ہو گئے، حاضر بھی ہو گئے۔ اگر کتاب دیکھیں تو وہ لکھا ہے کہ جو ملائکہ آئے تھے کربلا میں امام کی نصرت کے لیے، جی لیکن امام نے اجازت نہ دی ان کو، وہ رک گئے اللہ کے حکم سے، وہ کربلا میں ابھی بھی موجود ہیں، اور وہ آنے والے زوار کا استقبال کرتے ہیں۔ استقبالیہ کربلا کون؟ ملائکہ۔ جی یہ آسمان کیوں رونے لگا؟ یہ مغرب کی طرف جو سرخی ہوتی ہے، سورج ڈوبتا ہے نا، کربلا سے پہلے یہ سرخی نہیں تھی، یہ کربلا کے بعد آسمان بھی رونے لگ گیا۔
میں نے خود پڑھا کہ جب بیت المقدس یا خانہ کعبہ کے قریب جس پتھر کو اٹھاتے اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا. تنصیر اہل بیت. عزادار حسین وہ غریب ہے. صحیح ترجمہ آپ کو نہیں بتایا گیا. جی اب آج تو مجھ سے سن لیں. انا قتیل الابرا. عبرت نہیں ہے، غلط ہے اگر کوئی نے آپ کو نہیں بتایا تو مجھ سے سن لیں. انا قتیل العبرت نہیں ہے، انا قتیل الابرا. اس کا ترجمہ یہ ہے، امام فرماتے ہیں میں آنسو کا ذبیحہ ہوں. میں آنسو کا ذبح شدہ ہوں. یہ مجھے جو بھی سنے گا اس کے آنکھوں میں جی آنسو آ جائیں گے. انا قتیل الابرا. حسین کا نام سنا جائے اور آنکھیں نہ برسے. قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو نامحرم سامنے آیا آنکھ بند ہو گئی. جی اور حسین کا تذکرہ ہوا آنکھ برسنے لگی. نہیں روئیں گی آنکھیں. وزادار غربت کا استغاثہ بلند کیا. رونے کا کوہرام اٹھا ہے خیام سے. امام واپس آئے ہیں. اس وقت امام نے فرمایا یا اختی زینب ایتینی بثوب عتیق. پرانا لباس دے میری ماں میری بہن زینب. اس وقت رو کر وہ لباس بھی لے آئی ہے بی بی. رو کر پیش بھی کر رہی ہے. جناب فضا نے پوچھا بی بی روتی کیوں ہو؟ اور دیکھ کر کہتی ہے ایک دن یہی لباس اماں زہرا سی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی. فرما رہی تھی میری بیٹی زینب جب یہ لباس پرانا تیرا بھائی حسین مانگے سمجھنا حسین جا رہا ہے پھر واپس نہیں آئے گا. میں دیکھ رہی ہوں صبح سے جو جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا. وہ سوچ بھی رہی تھی حسین تو پرانا لباس کیوں مانگتا ہے؟ تو جنت کی پوشاک پہننے والا. وہ عزادار اس وقت وجہ پوچھی تو امام نے وجہ بتا دی. فرمایا میری بہن یہ کرائے کے قاتل آئے ہوئے ہیں. پرانا اس لیے پہن رہا ہوں کہ پرانا سمجھ کر چھوڑ دیں گے. اور تو جو ہے میری لاش پر میرے تن پہ کوئی پرانا لباس تو موجود ہو. وہ عزادار اس وقت بہنیں حالہ ڈال کر بھائی کے گرد جمع ہو گئی. اس وقت بہن کا ہاتھ پکڑا امام نے اور بہن کی کلائیوں پر بوسہ دیا. اور دیکھ کر وہ بہن نے پوچھا تو بتایا ان ہاتھوں میں رسیاں. اور کربلا سے شام امام نے وہاں ایک چادر منگوائی اور اس کے حصے کیے جی پارا پارا کر کے ایک علیحدہ چادر اور اس کی پٹیاں بیویوں کے سروں پر باندھی. عزادارو بچیاں پوچھتی ہے ہمارے سروں پہ یہ پٹیاں کیوں باندھ رہے ہو؟ فرمایا مرد دوڑتا ہے تو اس کے سر سے امامہ گر جاتا ہے اور تم کو اگر دوڑنا پڑ جائے وہ چادر ڈھل جاتی ہے. وہ بچیوں نے سمجھ لیا ہمارا وہ وقت قریب ہے. اور یہی وجہ ہے ظالم کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ بیویوں کے پیچھے. میں کیا پڑھوں عزادار. عزادار وہ وقت بھی آیا کہ امام عالی مقام نزین پہ تھے. نزوی آخری سجدہ کیا ہے غریب نے. عزادارو آپ پڑھتے ہیں نا میرے امام فرماتے ہیں 12ویں آقا سلام ہو میرا اس دادے پر جو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے منہ کے بل زمین پر آئے. اتر گیا غریب زہرا کا لال. او عزادارو جہاں اترے ہے وہ جگہ اور ہے، جہاں مقتل ہے وہ معین مقتل اور ہے. اور اب امام اٹھتے ہیں اس مقتل تک جانا چاہتے ہیں. کئی دفعہ گر گیا ہے غریب. اور مجھ سے پوچھو وجہ کیا تھی؟ وہ عزادارو معاف کرنا امام اٹھتے تھے پیچھے سے نیزے آتے. امام چلتے تھے پیچھے سے تیر آتے. امام چلتے سے کوئی پتھر مارتا اور کوئی تلوار کا وار کرتا. غریب زہرا مقتل میں گرے
آخری سجدہ کیا ہے عزادار، اور میں کیسے پڑھوں؟ شمر ملعون ہاتھ پہ خنجر گھماتے ہوئے آگے آیا، اس ملعون نے گستاخی کی، میں کیسے پڑھوں؟ بس اشارہ کر کے گزر جاتا ہو۔ عزادارو امام نے سجدہ کیا، یہ ملعون اور 13 ضربیں چلانا شروع کر دی، اور ضرب شاید آپ سمجھ رہے ہیں کہ ضرب یوں چلانے کو کہتے ہیں، نہ، ضرب عربی ہے، ضرب کا معنی ہے ہاتھ اٹھا اٹھا کر مارنا، اور غریب زہرا ہاتھ اٹھا اٹھا کر یہ ظالم اور امام کی گردن پہ مار رہا تھا۔ 70 قدم پہ بہن دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی نہ مارو، اور میری ماں نے چکیا 20 کے بالا ہے، اور عزادارو سر کٹا، نوک نیزہ پہ بلند ہوا، اور جملہ عرض کروں کہ ذوالجناح اپنا منہ خون سے رنگین کرتے ہوئے اور خیام کی طرف بڑھا، بی بی آئی اکٹھے ہو گئی در خیام پر، اس وقت معصومہ نے اور ذوالجناح کی باگ پکڑی، ایک جملہ کہا یا جواد ابھی حل کو تیرا بھی، ہاں میرے بابا کو کسی نے پانی بھی پلایا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ انا للہ و انا الیہ